السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم سورہ یونس اور سورہ ہود دونوں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے، بلکہ دونوں کو ایک ساتھ کمپیریزن کے انداز میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سورہ یونس اور سورہ ہود یعنی سورت نمبر 10 اور سورت نمبر 11 یہ دونوں جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ جس طرح سورہ انعام اور سورہ اعراف تھے، اسی طرح سے میرے دوستو ہم آپ کو یہاں شروع میں ہی یہ بات بتا دیں کہ ایپیسوڈ نمبر 10 میں ہم نے جو دین کا ہمہ جہت تصور آپ کے سامنے رکھا تھا، بلکہ ایپیسوڈ نمبر 10 کو ہم نے غلطی سے ایپیسوڈ نمبر 9 کہہ کر دو بار ہم نے ایپیسوڈ نمبر 9 لکھا تھا، تو وہ اصل میں ایپیسوڈ نمبر 10 تھا، اس میں ہم سے غلطی ہو گئی تھی۔ وہاں سورہ اعراف میں ہم نے جو بات رکھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بقیہ انبیاء علیہ السلام جو دین لے کر آئے اس میں توحید ہے، آخرت ہے، رسالت ہے، یہ پورے زور کے ساتھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کی برائیوں کو روکنے کی فکر کرنا اور اس کی کوشش کرنا یہ بھی شامل ہے۔ یہ بات ہم نے آپ کے سامنے وہاں بہت واضح طور پر رکھ دی تھی، لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے میرے دوستو، تو پھر ہمارے دین کو محدود کس نے کر دیا؟ کیا ہم دشمنوں کی سازش کا شکار ہو گئے میرے دوستو؟ یہی آج ہم اس ایپیسوڈ میں جانیں گے انشاءاللہ سورہ یونس اور سورہ ہود کے خلاصے میں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سورہ یونس میں 109 آیتیں ہیں میرے دوستو، اور سورہ ہود میں 123 آیتیں ہیں۔ دونوں میں بہت ساری کامنالٹیز ہیں، وہ یہ ہے کہ دونوں الف لام را سے شروع ہوتی ہیں، بلکہ سورہ نمبر 10 سے لے کر سورہ نمبر 15 تک یعنی 10 سورہ سے 15 سورہ تک الف لام را شروع ہوتا ہے، بلکہ صرف 13ویں سورت میں الف لام میم را آتا ہے۔ ایک اور بات یہ سمجھ لیجئے کہ جو ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ قرآن کو 7 حصوں میں بانٹا گیا ہے، سورہ توبہ پر وہ دوسرا حصہ ختم ہو گیا اور سورہ یونس سے یہاں پر تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے جو سورہ بنی اسرائیل تک غالباً جاتا ہے میرے دوستو۔ اب یہ سورہ یونس اور سورہ ہود دونوں میں کامنالٹیز ہم بتا رہے تھے، دونوں الف لام را سے شروع ہوتی ہیں میرے دوستو، اور اس کے بعد فوراً قرآن کریم کا ذکر ہوتا ہے اور اسے حکمت کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا جاتا ہے۔ دونوں ہی میں شروع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ تقریباً 10 آیتوں کے آس پاس ہی ہیومن سائیکولوجی اور ہیومن بیہیور کا دلکش نقشہ کھینچتے ہیں۔ انسان اچھے حالات میں اور برے حالات میں، گڈ ٹائمز اور بیڈ ٹائمز میں کس طرح سے بیہیو کرتا ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر بہت زبردست نقشہ کھینچ کر رکھا ہے۔ اس کے بعد میرے دوستو دونوں صورتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو کتاب ہے، یہ جو قرآن ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں گھڑی ہے، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو گڑھا ہے تو اپنی طرف سے ایک سورت بنا کر لاؤ۔ سورہ یونس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک سورت بنا کر لاؤ، اور سورہ ہود میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ 10 سورتیں بنا کر لاؤ۔ آپ دیکھیں گے قرآن میں 4 مقامات پر اس طرح کے چیلنجز ہیں میرے دوستو، سورہ بقرہ میں، سورہ یونس میں، سورہ ہود میں اور سورہ بنی اسرائیل میں۔ اب آئیے دونوں سورتوں کو ایک ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ یونس کی 5ویں آیت دیکھتے ہیں میرے دوستو۔ سائنس میں جو سٹوڈنٹس دلچسپی رکھتے ہیں، قرآن اینڈ سائنس کو جو لوگ سٹڈی کرتے ہیں، ان کے لیے یہاں ایک بہت اہم آیت ہے، آیت نمبر 5۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج کو ضیاء بنایا اور پھر چاند کو نور بنایا۔ یہ دونوں الفاظ کیا ہیں، ان پر تھوڑی سی تحقیق اور ان پر سٹڈی کرنی چاہیے۔ ضیاء جو ہے وہ خود سے جلتا ہے، اسی لیے سن کو جو ہے، سورج کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ضیاء کہا، اور قمر کو جو ہے یعنی چاند کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نور کہا، وہ ریفلیکٹڈ لائٹ جو ہے دیتا ہے۔ چلیے اس کے بعد جیسے کہ ہم نے کہا ہیومن سائیکولوجی کا عجیب و غریب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 میں کیا کہتے ہیں، دیکھیے، یہ جو مکہ کے عرب بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر رہے تھے کہ جو عذاب کی دھمکی تم دے رہے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو عذاب کی دھمکی آپ دے رہے ہیں اسے لے آئیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جواب یہاں دے رہے ہیں کہ وَلَوْ يَعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے انسانیت پر یا انسان پر وہ چیز، وہ اس کی اپنی بد دعا کا اس کا جواب دیتے ہوئے اس پر وہ شر نازل کر دیتے، جیسے کہ وہ خیر مانگتا ہے، اچھے حالات میں وہ خیر مانگتا ہے، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مانگتا ہے، لیکن کبھی کبھار وہ جو ہے بد دعا بھی مانگ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر عذاب نازل کر دے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی ان دعاؤں کو قبول کر لے تو اس کے لیے تو اسی وقت قیامت قائم ہو جائے۔
یہ آیت جو ہے میرے دوستو مکہ کے عربوں کے لیے بھی ہے اور ہم لوگوں کے لیے بھی ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کے لیے کبھی جو ہے بد دعا نہ مانگیں، موت کی تمنا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دے یا پھر مجھے تباہ کر دے، اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں مایوسی میں آ کر ہمیں اس طرح کی دعائیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں، کیونکہ جب اس طرح کی ہم حالات دیکھیں گے خود ہم پچھتانے لگ جائیں گے کہ یہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا مانگ لیا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت عجیب و غریب نقشہ کھینچتے ہیں انسانی سائیکالوجی کا اور ہیومن بیہیویئر کا۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، سورہ یونس میں بھی ہے اور سورہ ہود میں بھی ہے، دونوں ہم یہاں کمپیریزن میں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے سورہ یونس آیت نمبر 12 کیا کہتے ہیں، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا۔ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو سورہ یونس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 12 میں، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ کو ایسے یاد کرنے لگ جاتا ہے کہ ہر پہلو یاد کرنے لگ جاتا ہے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے اور کھڑے ہوئے، ہر جانب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگ جاتا ہے۔ اور جب اس کے پاس سے وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، کیسی ناشکری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح کے رویے سے ہمیں بچائے۔ جب اس کے پاس سے وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے، وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے، تو وہ ایسے بھاگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سے، ایسے بھاگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سے جیسے اس نے کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے نہیں، دعائی نہیں کی، کبھی سجدے ہی نہیں کیے۔ اللہ اکبر، اس طرح کی ناشکری بے شک انسان اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اب آئیے سورہ ہود میں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں آیت نمبر 9 میں کہتے ہیں کہ اگر انسان کو ہم اپنی رحمت کا مزہ چکھا کر پھر اس کے بعد اسے کچھ مشکلات دے دیں، تکلیفات دے دیں، تو وہ بالکل مایوس ہو جاتا ہے اور بلکہ ناشکری اور کفر کرنے لگ جاتا ہے۔ اور پھر جب ہم اسے برے حالات کو بدل کر اچھے حالات میں لاتے ہیں تو وہ ایسے دن دناتے ہوئے پھرتا ہے اور اللہ کے خلاف سازشیں کرتا ہے، مکر کرتا ہے، تکبر کرتے ہوئے پھرتا ہے۔ یہ دیکھیے میرے دوستو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہیومن سائیکالوجی کو کس طرح سے ایڈریس کیا ہے۔ اچھے حالات میں انسان کیا کرتا ہے، برے حالات میں انسان کیا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہر حال میں اس کا نیک بندہ اور اس کا من چاہا بندہ بنائے رکھے۔ کیا پتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کو کیوں غریب رکھا ہے اور کس کو کیوں امیر رکھا ہے۔ اس کے بعد میرے دوستو آیت نمبر 22 پھر سے وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اس صورت میں سورہ یونس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین و آسمان کی نشانیوں کو بار بار ڈسکس کر کے یہی کہہ رہے ہیں کہ تمہارا رب تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اور پھر یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی منظر کشی کر رہے ہیں، جب تم خشکیوں میں یا پھر سمندروں میں سفر کرتے ہو، اور جب تم سمندروں میں سفر کرتے ہو، کشتیوں میں سوار ہو جاتے ہو اور تم دیکھتے ہو کہ اچھی ہوائیں چل رہی ہیں، پھر اچانک تند و تیز آندیاں گھیر لیتی ہیں، اس وقت تم لوگ اپنے آپ سے کیا کہتے ہو، ایک دوسرے سے کیا کہتے ہو؟ اس وقت تم لوگ ایک دوسرے سے یہی کہتے ہو کہ اب مخلصین اللہ الدین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پھر جو لفظ استعمال کیا ہے 22 میں، مخلصین اللہ الدین، اس وقت انسان تمام جھوٹے خداؤں کو بھول جاتا ہے اور اپنا دین خالص کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ اگر اس مصیبت سے تو مجھے نکالے گا تو میں تیرا مخلص بندہ بن کر رہوں گا۔ اور پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ان مصیبتوں سے آزاد کر دیتے ہیں تو زمین میں تکبر کرتے ہوئے اللہ کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے گھومتا ہے میرے دوست۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس باغیانہ ایٹیٹیوڈ سے ہمیں بچائے۔ یہ معاملہ جو ہے میرے دوستو یہ انسان کے سب کانشیس کا ہے۔ اسی بات کو ہم نے سورہ انعام میں بھی آپ کے سامنے رکھا تھا۔ آپ اگر دیکھیں اصل کنفیوژن کہاں ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی کہا، پوری انسانیت میں بلکہ ہمارے ملک میں بھی ایسے کئی لوگ ہیں جو صرف اس کی عبادت کرتے ہیں جس نے اس کائنات کو بنایا۔ ہم اسے اللہ کہتے ہیں، عربی میں اللہ کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اسے اپنی اپنی زبان میں سرشٹی کرتا کہتے ہیں، کریٹر کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ خدا ہے، بہت سارے خداؤں میں سے ایک خدا نہیں ہے، یا پھر مسلمانوں کا خود تراشا ہوا معاذ اللہ ایسا کوئی خدا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عربی میں اللہ اس کو کہتے ہیں جو ایک واحد سچا خدا جس نے اس کائنات کو بنایا، جو اس کائنات کو چلاتا ہے، وہی اس کو تباہ کرے گا اور پھر اسے زندہ کرے گا، پھر اسے بنائے گا اور پھر انسانیت کو اس کی جزا و سزا دے گا۔ اب آپ اس خدا کو جس بھی نام سے بلاتے ہوں، جس بھی اچھے نام سے بلاتے ہوں، لیکن یہ وہی خدا ہے جسے ہم پکارتے ہیں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ یہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ آپ کے سب کانشیسنس میں جس خدا کا تصور ہے وہ یہی خدا ہے جسے اللہ کہا جاتا ہے میرے دوستو۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو توحید کی حقیقت، یعنی اس کائنات کو جو بنانے والا ہے، مخلوق کو بنانے والا، چاند ستارے، زمین، سیارے، پیڑ پودے، چرند، جن، انسان، شیطان، سب کو بنانے والا جو ہے
اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے پہچان کر اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں بہت تیزی سے، 4 باتیں اب ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں میرے دوست۔ سورہ یونس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور فرعون کے ساتھ جو کچھ بھی مکالمہ ہوا، اس کے بعد جو کچھ نتائج ہوئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس منظر میں سے یہاں ایک بہت اہم بات کہتے ہیں جسے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ۔ موسیٰ علیہ السلام پر کسی نے ایمان نہیں لایا سوائے چند نوجوانوں کے یا پھر چند لوگوں کے۔ کیوں؟ کیونکہ فرعون کا خوف تھا اور اس کے حواریین کا، اس کے جو چیلے چاپٹ، اس کے جو منسٹرز اور اس کے لابیسٹ تھے، ان کے خوف کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے ایمان نہیں لایا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، کیا ہمارا ایمان تازہ نہیں ہوتا ان باتوں کو پڑھ کر کہ ہر دور میں ایسے فرعون رہے ہیں جن کی وجہ سے انسانیت حق پر آنے سے رکی ہوئی ہے میرے دوستو؟ آج بھی یہی ہے میرے دوستو۔ اور اگر انسانیت کہ اوپر سے اس طرح کا دبدبہ ختم ہو جائے، اس طرح کا ظلم ختم ہو جائے، تو وہ فری ہو، فریڈم آف چوائس سے دیا جائے، تو بڑی تعداد لپک کر اسلام کی طرف آئے گی میرے دوستو۔ اور پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، دیکھیے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرِهِ بُيُوتًا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے وحی کی موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف کہ مصر میں تم اپنی قوم کے لیے گھر بناؤ اور ان گھروں کو اپنا قبلہ یعنی اپنی عبادت گاہ بنانے کو کہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں یہ کہا بنی اسرائیل کو اپنے گھر بنا کر اپنے گھر ہی میں عبادت کرنے کا حکم دیا میرے دوستو۔ مفسرین یہاں یہ فرماتے ہیں کہ ایسا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ فرعون نے ان کی تمام تر عبادت گاہوں کو مسمار کرا دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پھر سے دیکھیے میرے دوستو، ظالم کا جو رویہ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی کھول کر رکھ دیا ہے۔ کیا ان باتوں کو پڑھ کر ہمارا ایمان تازہ نہیں ہوتا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے آنے والے حالات کو بہت پہلے ہی بیان کر رکھا ہے۔ کیا دنیا میں مسلمانوں کے اوپر اس وقت اس طرح کے حالات نہیں ہیں میرے دوستو؟ پھر اس کے بعد آیت نمبر 92 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ بیان کرتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے سبحانہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے ملا جو تھے، اس کے جو چیفز تھے، ان کے خلاف بد دعا کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر لیا، جس کے نتیجے میں آیت نمبر 92 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بچا لیا اور فرعون کو غرق کر دیا، اس کے بعد ہم نے اس کی باڈی کو ہمیشہ کے لیے پریزرو کر دیا اور آنے والی انسانیت کے لیے اسے نشانی بنا کر رکھا۔ اور مفسرین یہاں یہ بھی فرماتے ہیں میرے دوستو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کی جو باڈی باہر نکالی وہ قیامت تک کے لیے تو نشانی ہے ہی، وہ اس وقت بنی اسرائیل کے لیے بھی بہت بڑی نشانی تھی، تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے اس ظالم کو برباد ہوتا ہوا دیکھیں جس نے ان پر ظلم کیا تھا، جس نے انہیں غلام بنا کر رکھا تھا، تاکہ ان کا ایمان بڑھ جائے۔ اس کے باوجود بنی اسرائیل نے جو کچھ بھی کیا وہ ہم جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلنے سے ہمیں بچائے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی جو ہے فرد بننے اور اس کے نمائندے بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آگے چلیے میرے دوستو، سورہ ہود میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آیت نمبر 27 میں نوح علیہ السلام کی قوم کے جو لابیسٹ تھے، جو چیفز تھے، وہ کیا کہتے ہیں؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ۔ نوح علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے نوح، ہم تو آپ کو ہمارے جیسا ایک آرڈینری انسان سمجھتے ہیں اور آپ کی اتباع کرنے والے اور آپ کے پیچھے چلنے والے تو یہ معاشرے کے دبے کچلے کمزور قسم کے اور بالکل ڈاؤن ٹراڈن نچلے طبقے کے لوگ ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کے خزانے اس کے پاس ہیں، جو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے دیتا ہے، میں انہیں اپنے پاس سے دور نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، دعوت کے میدان میں جب ہم جاتے ہیں اکثر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ غریب، پچھڑے طبقے، کمزوروں کو سب سے پہلے ہدایت دیتا ہے، اور چیفز جو ہوتے ہیں، لابیسٹس جو ہوتے ہیں، شہر کے سرغنہ جو ہوتے ہیں، سردار جو ہوتے ہیں، وہ بہت آناکانی کرتے ہیں، کیونکہ ان کی لابی اور ان کے مفادات، ان کی چودراہٹ جو ہے اس سے خطرے میں آتی ہوئی رہتی ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی چودراہٹ کو بھول کر آخرت کو یاد رکھ کر توحید کو اپنا لیں، رسالت کو اپنا لیں اور آخرت پر ایمان لائیں، اس پر یقین کریں، تو انہی کے لیے فائدہ ہے میرے دوستو۔ آگے میرے دوستو، اب آگے دو اہم باتیں بتا کر ہم بات کو ختم کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ صالح علیہ السلام کے قوم کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ صالح علیہ السلام